ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیز جس پر آج آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اس ٹاپک کو چھیڑا، اس کی کلیوں کو کھولا، عقدوں کو کھولا، اس کے متعلق اگر میں آقا دو عالم اللہ کے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان علی شان پڑھوں تو میرے خیال میں ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو جو چاہے کرو. تمہاری اہمیت ختم، تمہارا مقام ختم، تمہارا رتبہ ختم. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو، تم میں حیا نہ رہے، پھر تم کسی کام کے نہیں ہو. تو یہ پوری دنیا کو بے حیا بنانے کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اس قوم کی اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. اب آ جائیے دوسری طرف، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ جب بے حیائی آئے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا سب سے پہلے جو جذبہ نکلے گا، میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی توجہ چاہوں گا، سب سے پہلے جب بے حیائی آئے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بندہ نماز چھوڑے گا، وہ روزہ چھوڑے گا، وہ فلاں چھوڑے گا، وہ افطاری چھوڑے گا، وہ چرس پیے گا، وہ پاؤڈر پیے گا، وہ فلاں کرے گا. نہیں، حضور نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی گئے گی وہ جہاد چھوڑے گا. اللہ. اس سے اگلا جملہ ابو داؤد ہی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ جب میری قوم، میری امت جہاد چھوڑے گی تو یہ وہ وقت تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جناب صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ آنسو نبوت کی داڑھی سے نکل کر آپ کے کرتے مبارک پر، آپ کے بشت مبارک پر آ گئے. سیدنا صدیق اکبر نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ پریشانی والی بات ہے؟ فرمایا ابو بکر یہ وہ وقت ہوگا کہ جب میری قوم بے حیائی کو اختیار کرے گی اور پھر اس سے جذبہ جہاد نکلے گا، پھر ذلت کو اللہ جل شانہ اس قوم پر مسلط فرما دیں گے. اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیہم الذلہ. مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، یہ علماء کا پینل یہاں بیٹھا ہے، اگر میں غلط کہوں تو یہ مجھے ٹوک بھی سکتے ہیں اور یہ پھر تصدیق بھی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ میں بات غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں. آج پوری دنیا کے اندر میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے جہاد کے نام پر پیٹ پالے، جنہوں نے جہاد کے نام پہ دہشت گردی کی، جنہوں نے جہاد کے نام پہ لوگوں کو قتل کیا، انتقام لیا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کیا جہاد کو میرے ملک میں یا پوری دنیا میں جرم نہیں بنا دیا گیا؟ بالکل، بہت اچھی بات. اگر جہاد جرم ہے تو سمجھیے کہ دشمن اپنے کام میں بڑی تیزی کے ساتھ کامیاب ہو رہا ہے. کامیاب کیوں؟ وہ جس طرح ابھی قریشی صاحب نے ایک حوالہ دیا نا جی قریظہ کا، الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، حضور نے فرمایا ان کو نکالنا ہے. نکالا کس نے؟ عمر نے. نکالا کس نے؟ جناب علی المرتضیٰ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر کہا تمہارا یہ کیا کام، چابی دو، کس کو، نکلو. وہ آج تک نہیں بھولے. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. ہمارے سیالکوٹ چونکہ بزنس کی منٹی ہے نا، سیالکوٹ میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے فیکٹری بنائی. فیکٹری کے اندر وہ مسجد بنانے لگے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ جو بندہ فرانس کے ویزے پر، فرانس کے پاسپورٹ پر ہمارے پاس آیا ہے، یہ بندہ فرانس کا نہیں ہے، یہ کہیں اور کا ہے. اب اس کے پاس جتنی بک اس نے منگوائیں یا اس کے پاس موجود پڑی ہوئی تھی، وہ دو شخصیات کا مطالعہ کرتا رہا، ایک حضرت عمر کا، ایک حضرت علی کا. مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے. ٹھیک ہے. اب اس قوم کو صرف دو باتیں آپ اپنے پینل سے سمجھا دیں، بے حیائی چھوڑو گے جذبہ جہاد آئے گا. واہ واہ واہ. ورنہ یہ وہ قوم ہے کہ امام مہدی ابھی آ جائیں، اسی سیکنڈ، اسی رمضان میں آ جائیں، یہ قوم امام مہدی کا ساتھ نہیں دے گی. زبردست. یہ قوم کہیں اور کھڑی ہوگی. صحیح بات. یہ رنگینیوں والی قوم ہے، یہ رنگین پسند قوم ہے، یہ بے حیائی پسند قوم ہے، یہ فحاشی پسند قوم ہے، یہ تقوی پسند قوم نہیں ہے. اور تقوی پسند وہ لوگ ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ جڑے رہیں گے. آج سارے علماء، چلو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا مولوی لڑاتے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ، ہمارا اتفاق ہو جاتا ہے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ دیں گے؟
حق بات کہنے کے لیے کتنے لوگ آ جائیں گے؟ اس قوم کو صرف دو باتیں سمجھا دیں، سم اپ کرتے ہوئے دو باتیں سمجھا دیں اس قوم کو کہ بے حیا قوم کو اتفاق ہے جی بے حیا قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، بے حیا قوم کو یا فرد کو اللہ اس دین کے لیے قبول نہیں فرمائیں گے، اس دین کے لیے بے حیا بندے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ سارا وہ پروگرام ہے، اور جس قوم میں حیا ہوتی ہے اس میں جذبہ جہاد ہوتا ہے۔ واہ بدر میں کیا تھا؟ واہ احد میں کیا تھا؟ خندق میں کیا تھا؟ تبوک میں کیا تھا؟ اس قوم کو دو چیزیں سکھا دیں، اگر جذبہ جہاد کو لانا ہے اس کے لیے حیا اختیار کرنی پڑے گی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ بس میرا درد دل تو صرف اتنا ہی ہے، یہ قوم پلٹ کے واپس محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ آ جائے۔ حضرات خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ حضور کی آل کے نقش قدم پر آ جائے۔ اس کے علاوہ اس قوم کے پاس بچنے کا کوئی راستہ بچا ہی نہیں۔ جی ایک مجھے شیخ صاحب کی بات کو اضافہ کرتے ہوئے کہوں گا، جب پیرس سلنڈر ہو گیا نا ہٹلر کے سامنے بغیر لڑائی کے، تو ڈگال اس وقت پیرس چھوڑ کے الجزائر جا چکے تھے، وہاں اس نے حکومت قائم کی۔ اس سے پوچھا کیا ہوا، پیرس ایسے کیسے زیر ہو گیا؟ ہمیں بے حیائی نے مارا۔ پیرس ایسے سرنڈر ہو گیا، بالکل کیوں سرنڈر ہو گیا؟ کہ بے حیائی کی وجہ سے۔ تو جو مولانا نے بات کہی بالکل صحیح ہے۔ ہاں نہیں یہ تو بالکل آپ دیکھیں نا، آج پورے ملک میں آخری بات کر رہا ہوں، شاید میرا وقت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، چونکہ بریک لیتے ہیں ہمارے یہاں، بریک کی عادت ہو گئی ہے، اینڈ کرنا ہے جی شیری صاحب کے ساتھ۔ جی تو ہمارے ہاں دیکھیں پوری دنیا کے اندر، مجھے بھی کئی ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، پوری دنیا میں سب سے سستا کال ریٹ پاکستان میں ہے۔ بھئی کیلے 600 روپے ہیں، موبائل پیکج جو ہے نا وہ 10 روپے میں، کیوں؟ اب رات کو کسی بوڑھے نے میسج تھوڑے کرنا ہے، نائٹ پیکج فری ہے، دن کے پیکج کا پیسے لے رہی ہیں کمپنیاں، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ قوم بے حیا بنے گی تو اپنے دین سے ہٹے گی۔ واہ واہ واہ۔ میں سب سے پہلے تو مفتی ابو محمد صاحب کا واقعی شکر گزار ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ آج انہوں نے یہ جو ابھی گفتگو کی ہے نا، دل جیتا ہے، اور بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، اور دل کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ انہوں نے ظاہر کیے اور سب تک پہنچائے، اور اسی طرح سے بات میں صرف بریکٹ لگا رہا ہوں، یہ ایسی گفتگو فرما رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ان کو دور سے دیکھا تو ہم سمجھتے تھے یہ پتہ نہیں ہے کوئی خلائی مخلوق ہے، اور یہ ہمیں خلائی مخلوق سمجھتے تھے۔ جب ہم نے ایک دوسرے کو پہچانا تو کل پرسوں میں ایک ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ یہ ایسی گفتگو کی ہے، ہم چپ کریں یہ بولتے رہے ہم سنتے رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔